السلام علیکم۔ حکمت اللہ صاحب، اصل میں بات جہاں سے شروع ہوئی تھی، جو موضوع تھا، اگر وہ ذہن میں رکھیں گے تو ساری بات کلیئر ہو جائے گی۔ شروع وہاں سے ہوا تھا کہ گنبد خضرا جو ہے نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر یہ جو گنبد بنایا گیا ہے، اور اس گنبد کی وجہ سے آج پوری دنیا میں یہ گنبد پرستی ہے، قبر پرستی ہے، عرس ہیں، میلے ہیں، کیلنڈرز بنتے ہیں، اس کے اوپر گنبد، ایک طرف بیت اللہ دوسری طرف گنبد، جے نماز کے اوپر ایک طرف بیت اللہ دوسری طرف گنبد، قرآن کے اوپر میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، ایک طرف بیت اللہ، سائڈ پر گنبد۔ تو یہ گنبد جو ہے نا، گنبد خضرا خاص کر، یہ آج پوری دنیا میں پوجا جا رہا ہے۔ ابھی آج یہ کل جو دن گزرا ہے، یہ مناتے ہیں عید میلاد النبی، حالانکہ وفات النبی ہے 12 ربیع الاول، لیکن یہ میلاد النبی مناتے ہیں۔ تو گلی گلی کوچے کوچے کے اندر جھنڈیوں کے اوپر، ان کے سروں کے اوپر چھوٹے چھوٹے جو بیجز بناتے ہیں، اس کے اوپر یہ گنبد ہے، اور ہر طرف اس گنبد کو پھیلایا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ گنبد تو کیا، اب تو نبی علیہ السلام کے جوتے بھی پوجے جا رہے ہیں، اور ان کے وہ کھڑکیاں دروازے یہ مساجد کے بناتے ہیں جو گنبد کے پجاری ہیں، ایک خاص طبقہ۔ تو اصل میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ یہ گنبد پوجا جا رہا ہے یا نہیں پوجا جا رہا۔ تو اس سلسلے میں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو فتویٰ ہے یا ان کا جو بیان ہے وہ ہے کہ دیکھو، نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ پوجی جائے۔ قبر کی بات ہو رہی ہے، قبر کو بت نہ بنانا کہ پوجی جائے، اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ دعا قبول نہیں ہوئی، اور واقعی نہیں قبول ہوئی۔ آج تو وہ جگہ پوجی جا رہی ہے، قبر پوجی جا رہی ہے، لوگ ادھر رخ کر کے دعائیں مانگتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، اور بلکہ اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک لکھ لیا، حاجیو آؤ سرکار کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اندازہ لگاؤ اللہ کے بندو، یہ شرک تو برابری کرنا ہوتا ہے، یہ تو اور آگے بڑھا دیا، یہ تو شرک سے بھی اوپر چیز چلی گئی اور عالم دین کہہ رہا ہے، سارے اس کے پیروکار کہہ رہے ہیں، اور خادم حسین رضوی نے جو ادم مچایا ہوا تھا، وہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں۔ تو اصل میں یہ معاملہ ہے، گنبد خضرا کی بات ہو رہی ہے کہ یہ شرک ہے، شرک کی نشانی ہے، شرک کا سمبل ہے یا نہیں ہے، یا یہ حرام ہے، اس طرح کی یہ ڈیلی باتیں کرتے ہیں۔ اصل میں ان کے دماغوں کے اندر وہ فہم ہی نہیں ہے جو ایمان خالص کے لیے اللہ نے اپنی کتاب میں اور نبی علیہ السلام اور صحابہ کو عطا فرمایا۔ وہ بہت شرک کے دشمن گزرے ہیں، اور اس دور میں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جہاں شرک کی بو بھی آئے وہاں سے بھی بھاگو، وہ لفظ بھی استعمال نہ کرو جو یعنی دوسرے غلط معنوں میں لے لیتے ہیں، شرک کی طرف لے جاتے ہیں، وہ لفظ بھی بندے کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، دین کی مذاق اڑا رہا ہو۔ اور پھر دیکھیے، یہ کیا نام ہے، عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر ایک درخت کے نیچے نبی علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، وہاں جاتے وقت سفر کے دوران وہاں رک جاتے تھے اور نماز پڑھتے تھے۔ بعد میں لوگوں نے اس عمل کو حالانکہ خالص سنت سمجھ کر وہ کرنا چاہ رہے تھے، اور جنہوں نے کیا وہ سنت سمجھ کے کیا، ان کو سنت کا اجر ملے گا، لیکن عمر بن خطاب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماتھا ٹھنکا کہ یہ بعد والے جو ہیں نا، یہ تو اس کو پوجنا شروع کر دیں گے، انہوں نے درخت ہی کھڑوا دیا۔ تو اسی طریقے سے آج بے شمار جگہیں آپ نے دیکھی ہوں گی پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر بھی، کہ کئی ایسی جگہیں پوجی جا رہی ہیں جہاں کوئی قبر بھی نہیں ہے، اور صرف عقیدہ یہ ہے کہ وہاں پیر صاحب گزرے تھے جی، یہاں تھوڑی دیر بیٹھے تھے، اور یہاں انہوں نے یعنی آرام کیا تھا، آج وہاں دیگیں چڑھ رہی ہیں، عرس اور میلے ہو رہے ہیں۔ بتائیے یہ کیا چیز ہے؟ وہ قبر ہے ہی کوئی نہیں۔ تو یہ معاملہ ہے، جو چیز بھی پوجی جائے وہ بت ہے، جو چیز بھی پوجی جائے وہ بت ہے۔ تو اصل میں یہ چیز ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ دلائل وہ دیتے ہیں کہ کئی ایسے دلائل دیتے ہیں یا باتیں کرتے ہیں جن میں ہمارا ان سے اختلاف ہی کوئی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر عمل کی کوتاہی، بھائی کب ہم نے کہا ہے کہ عمل کی کوتاہی کیا نام ہے یہ شرک ہے؟ چور اور ڈاکو کے بارے میں کہا، زانی کے بارے میں کہا کہ وہ بھی ایک دن ایک دن جنت میں چلا جائے گا، تو مشرک تو نہیں جنت میں جا سکے گا، تو وہ بھی اپنی سزا کاٹ گی، کیونکہ وہ شرک نہیں ہے، وہ گناہ گاری ہے۔ تو دیکھیے، دو طرح کے گناہ ہوتے ہیں، ایک عملی گناہ ہوتا ہے، ایک عقیدے کا گناہ ہوتا ہے۔ ایک عملی کوتاہی ہوتی ہے، ایک عقیدے کی کوتاہی ہوتی ہے۔ عملی کوتاہی بڑی سے بڑی ہو، چور، قاتل، ڈاکو، جتنا بڑا بھی گناہ گار تصور آپ کر سکتے ہیں، وہ عقیدے کی اگر خرابی میں مبتلا نہیں ہے اور عملی کوتاہیاں اس نے کیے ہیں،
تو اس کی آخر میں معافی ہے، معافی کی امید ہے اس کے لیے، چونکہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کی معافی نہیں ہے، اس کے علاوہ جس کے لیے وہ چاہے گا معاف کر دے گا۔ تو شرک جو ہے نا، چاہے خیالوں میں ہو ایک قسم کا، یعنی نظریات میں ہو، تو وہ ناقابل معافی ہے یہ۔ حالانکہ یعنی ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ عملی کوتاہی شرک ہے، یہ اصل میں الزام لگانے میں اس قدر ماہر ہیں یہ لوگ کہ بس اللہ کی پناہ بھائی، ذرا برابر ان کو علمی خیانت کرتے ہوئے ان کا دل نہیں ڈرتا ہے، ان کا منہ نہیں رکتا ہے، اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے، اس منہ کو تو اللہ ہی بند کرے گا کل قیامت کے دن، جب ٹھپا لگایا جائے گا ان کے منہوں کے اوپر، اور پھر ان کی جلد، ان کے ہاتھ اور ان کی جو پاؤں، ہر چیز گواہی دیں گی کہ دیکھو تم اپنے کرتوت یہ لے کے آئے ہو۔ تو یہ معاملہ ہے۔ ابھی ان سے گفتگو ہو چکی ہے، آپ نے کتنے خلوص کے ساتھ ان کو سمجھانے کی کوشش کی، ہمارے عبدالعزیز صاحب نے بہت اچھے انداز سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، اور معراج الدین صاحب نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، کمال خان بھائی نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، الیاس صاحب نے، جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں، تاکہ عاطف زرین صاحب نے وہاں جو ہمارے شمالی علاقہ جات کے ناظم ہیں انہوں نے بھی وہاں بھی پہنچتے تھے، وہاں بھی انہوں نے بھی سمجھانے کی کوشش کی، کوئی بال ٹیڑھے سے ٹیڑھے ہوتے چلے جا رہے، ہر چیز کا الٹا جواب، ہر چیز کا الٹا جواب۔ تو بس یہ انسان کی جب مت ماری جاتی ہے، انسان کی بدبختی اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے، اس وقت اس کے اعمال جو ہیں یہ خوشنما بنا کر دکھائے جاتے ہیں، ان کے اوپر شیطان مسلط ہو گیا ہے، شیطان کا بڑا شدید وار ہوا ہے ان کے اوپر، اور اس وجہ سے یہ بس مناظرہ بازی والا انداز ہے، بات کو بڑھاتے جاؤ، چنگم کی طرح بڑھاتے جاؤ، بڑھاتے جاؤ، کبھی کسی جگہ رکتے ہی نہیں ہے۔ یہ میں کہتا ہوں ان کی ہر بات بھی اگر آپ مناسب جواب دے دیں گے پھر بھی یہ رکنے والے نہیں ہیں، کیونکہ مناظرہ ہوتا ہی ایسا ہے کہ ہار ماننی نہیں ہے۔ جب پہلے آپ نے طے کیا میں نے ہار نہیں ماننی ہے، تو وہ بندہ کیسے اس بات چیت کو ختم کرے گا؟ تو یہ جو ان کا انداز ہے، انہی کو مبارک ہو، ہمارا تو یہ انداز قطعاً ہے کہ ہم اس انداز کو بالکل پسند ہی نہیں کرتے ہیں، یقین کیجیے۔ ہم تو اللہ کی دعوت دیتے ہیں، کفر و شرک سے بری زمین کے اوپر ہر جگہ شرک ہو رہا ہے، اس کی ان کو پرواہی کوئی نہیں ہے، اور صرف ایمانداروں کی ٹانگیں کھینچنا، ایمانداروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کو متنفر کرتے ہیں، تو ان کے یہ ساری محنتیں کوششیں بالکل بیکار جائیں گی، یقین کیجیے، ان کے منہ کے اوپر دے ماری جائیں گی، ذرا برابر ان کی کوئی وقت نہیں اٹھے گی، اور جتنا مرضی یہ زور لگا رہے ہیں ایمان کی اس دعوت کو روکنے کے لیے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے، ان کی اپنی ناکامی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، دعا کرتے ہیں، سمجھاتے بھی ہیں، لیکن بالکل ان کے اوپر ذرا بھی اثر نہیں ہوتا، یقین کیجیے۔